ہیلو السلام علیکم ایوری بڈی، ہوپ آل سیف ساؤنڈ اینڈ ہیلتھی. اینڈ یہ شاید موسٹ پرابیبلی یہ پوڈ کاسٹ جو ہے نا اردو میں ہی زیادہ تر ہوگا. بیچ میں شاید انگلش یا پنجابی بھی آ جائے ڈپینڈنگ آن دا موڈ. اور اس میں جو ہے نا مجھے ایکچولی پہلے میں آلریڈی اس طرح کے کر تو چکی تھی، اور میں ایک ریسنٹ بھی ایک فل ایکسپلیسٹ رینٹ کر کے بیٹھ چکی تھی اس چیز کے بارے میں دوبارہ. لیکن پھر میں نے سوچا نہیں، کیونکہ یہ اپنوں کو سنانا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ اپنی زبان میں ہونی چاہیے. کوشش تو یہی ہے تاکہ اپنوں کے بھیجے میں نا، اپنوں کے جو بھیجے ہے جو کہ ہیں نہیں ہیں، اس میں کچھ پڑ جائے. شاید اللہ کوئی اپنی کرامت دکھا لے کہ میں ایگزسٹ کرتا ہوں ابھی بھی، تو شاید آپ لوگوں کے جو دماغ جو کہ اصل میں نہ ہونے کے برابر ہے اس میں کچھ پڑ جائے. ٹھیک ہے. فرسٹ آف آل پاکستان میں یہ جو ایک ٹرینڈ شروع ہوا ہے نا پچھلے کوئی 18-20 سالوں سے، جس میں آپ لوگ نہایت ہی بدتمیزی اور بد تہذیبی کا مظاہرہ کرتے رہتے ہیں، اور یہ ٹرینڈ بڑھتا جا رہا ہے. ایک ہوتا ہے کہ آپ کو جب پتہ چلتا ہے نا کہ آپ لوگوں میں ایک خامی ہے، آپ اس کے اوپر کام کرنا شروع ہو جاتے ہیں کہ نہیں بھائی، یہ جو ہے نا یہ ہم اسلام کے خلاف ہے، یہ ایٹیکیٹ کے خلاف ہے، یہ کلچر کے خلاف ہے. ویسے تو آپ لوگ بڑا کلچر ہوتے ہیں، پتہ نہیں کیڑی ماں نو کلچر بنا کے جڑا دیتا ہے، جن روندے رہندے ہو اپنی ماں نو. کلچر آپ کو جو ہے تمیز تو ہے نہیں. کلچر میں سب سے بڑی چیز، تہذیب میں سب سے بڑی چیز ہوتی کیا ہے؟ تمیز، لحاظ، ظرف. یہ تینوں چیزیں پاکستانیوں میں نہیں ہے. اب لوگ کہیں گے کہ نہیں جی پاکستان کا تو بڑا قدیم پرانا ایک تہذیب ہے، یہ تو یوں ہے، یہ تو یوں ہے. سوری، مجھے اس ملک میں آئے ہوئے نا، اس گھٹیا جگہ پہ آئے ہوئے مجھے 30 سال ہو چکے ہیں. ان 30 سالوں میں کم از کم 20 سال میں ادھر رہی ہوں. 20-25 سال تو میں اسی گھٹیا جگہ پہ رہی ہوں. اور میں اس لیے اس جگہ کو گھٹیا کہہ رہی ہوں. اب نہ پدرا کے یہ نا بہت اپوئے نہ ہو وہ، ٹھیک ہے. گل جڑا ہے نا ذرا تمیز نال، تحمل نال، ایک آبجیکٹیوٹی کے ساتھ سن لیں، ٹھیک ہے. یہ جگہ گھٹیا اس لیے ہے کیونکہ اس جگہ کو گھٹیا بنانے والے لوگ ہیں. ہمارے لوگ گھٹیا ہیں، اور ہمارے لوگ، میں جس طرح کہہ رہی ہوں نا، مجھے 30 سال ہو چکے ہیں ان کے منہ لگتے ہوئے. میں نے دیکھا ہے کہ ہمارے لوگ کتنے گھٹیا ہیں، ٹھیک ہے. آپ لوگوں میں اتنی تمیز نہیں ہے، اور جو تھوڑی بہت بھی تھی وہ بھی غائب ہو گئی ہے، ٹھیک ہے. چلو مان لیتے ہیں کہ پہلے لوگوں میں تمیز تھی، چلو لوگوں میں کم از کم اور کچھ نہیں تو گاہک کے ساتھ کس طرح بات کرنی ہے اس کی تمیز تھی، عورت کے ساتھ کس طرح بات کرنی ہے اس کی تمیز ہوتی ہوگی، پتہ نہیں. لیکن میں نے ان کم از کم ان 20 سالوں میں، اور خاص طور پر یہ جو اب آج کل جو ہے، جتنا میں نے بدتمیزی اور بد تہذیبی، بد لحاظی اور کم ظرفی کا مظاہرہ دیکھا ہے نا، خاص طور پہ ہمارے مردوں میں، اور خاص طور پہ اب یہ ایک بات بڑی سینسٹیو ہونے لگی ہے، لیکن اس کا کوئی کہنے کا اور کوئی طریقہ نہیں ہے، خاص طور پر چھوٹے طبقے میں، ٹھیک ہے. ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے حدود کیا ہیں. پڑھے لکھے جاہل تو ویسے اس ملک میں بھرے پڑے ہوئے ہیں. وہ تو صرف جو ہے نا نوٹ کمانے کے چکر میں کالجز میں گھستے ہیں، یا پھر وہ جو ہے نا اونچی ہاتھ مارنے کے لیے کالجز میں گھستے ہیں، ٹھیک ہے. یا تو لوگ اپنی بیٹیوں کو کالجز میں اس لیے بھیج رہے ہوتے ہیں کہ جی وہاں جا کے موٹا سامی پھنسائیں، یا پھر اپنے لڑکوں کو ان کالجز میں بھیجتے ہیں کہ بھائی جو ہے نا یہ بس رٹا رٹا مار کے یا چوری چوری کر کے دوسرے دے نمبر، ٹھیک ہے، یا ادھر ادھر اپنی بٹیاں شٹیاں کٹ کے، ٹھیک ہے، بس جو ہے نا جعلی سرٹیفکیٹ بنا لیں، جو مرضی کر لیں، لیکن بس ایک پڑھا لکھا ہونے کا کاغذ. جس طرح ہمارا ایک منسٹر تھا جس نے کہا تھا نا کہ جی ڈگری کیا ہوتی ہے؟ صرف ایک کاغذ ہوتا ہے. ڈگری تو ڈگری ہوتی ہے نا، چاہے جعلی ہی کیوں نہ ہو. کیوں؟ اور اگر دیکھا جائے تو وہ پاکستانی کی مینٹیلٹی تو یہی ہے. لوگوں نے بڑا شور مچایا، لیکن اگر آپ دیکھا جائے ہر دوسرے تیسرے پاکستانی سے آپ کبھی بات کر کے تو دیکھیں تو ان کی مینٹیلٹی تو یہی ہے کہ جی ڈگری تو کاغذ کا ٹکڑا جو ہمیں چاہیے نوٹ کمانے کے لیے. اسلام میں علم حاصل کرنا فرض ہے. اسلام میں دنیاوی اور دینی دونوں علم حاصل کرنا فرض ہے. لیکن یہاں لوگ علم کے بجائے شادی کی طرف جاتے ہیں، یا عشق لڑانے کی طرف جاتے ہیں. آگ لگی ہوتی ہے لوگوں کو، یعنی کہ یہ سنت ہے، شادی سنت ہے، لیکن لوگوں نے شادی کو فرض بنا رکھا ہے، اور علم فرض ہے اس کو سنت بنا کے اس کو سائیڈ لائن پہ کھڈے لائن پہ کیا ہوا ہے کہ جی اس کی تو اتنی امپورٹنس نہیں ہے. یعنی کہ جو اصل چیزیں اسلام میں امپورٹنٹ ہے اس کو کوئی دیکھ نہیں رہا، اس کو کوئی امپلیمنٹ نہیں کر رہا، اس پہ کوئی عمل نہیں ہو رہا، ٹھیک ہے. اور آوے کا آوا ہی بگڑتا جا رہا ہے، ٹھیک ہے. آوے کا آوا ہی بگڑا ہوا ہے اس ملک میں.
کون سا بندہ ہے اس ملک میں جو ایماندار ہے؟ کون سا بندہ ہے جو چیپنا نہیں کر رہا؟ کون سا بندہ ہے جو حرام خوری نہیں کر رہا؟ کون سا بندہ ہے جو امانت میں خیانت نہیں کر رہا؟ مجھے ایک بندہ دکھائیں، کوئی ایک بندہ آپ کو نہیں ملے گا۔ اور لوگوں میں، جس طرح میں بہت دفعہ اس چیز کے بارے میں بول چکی ہوں کہ ہمارے لوگوں میں کم ظرفی تو ہے ہی، لیکن ہمارے لوگوں میں نا حرام اور حلال کے فرق میں تمیز نہیں رہی، کوئی تمیز نہیں رہی۔ حلال اور حرام میں تمیز ختم ہو چکی ہے۔ ہمارے لوگ جو ہے وہ روز مرہ کے زندگی میں حرام خوری کر رہے ہوتے ہیں اور ان کو اندازہ نہیں ہے۔ مثلاً کہ یہ بڑی واضح چیزیں ہیں جو کہ پوری دنیا اس پہ عمل کرتی ہے، سوائے یہ سو کالڈ مسلمان جو اپنے آپ کو بڑے مسلمان کہتے ہیں۔ یہ نہ وقت کے پابند ہے یہاں کے لوگ، نہ ان میں کمٹمنٹ ہے، ٹھیک ہے نا، وعدہ خلافی ان لوگوں میں ہے، ٹھیک ہے۔ لوگوں کے نقصان کر کے پھر کہتے ہیں جی بے شک اسی نقصان کیتا سانو پیسے پورے دو، ٹھیک ہے۔ یہ سارے حرام خوری میں ہی آتے ہیں۔ جب آپ کسی کا نقصان کرتے ہیں اور پھر آپ کہتے ہیں کہ نہیں ٹھیک ہے جی ہم نے یوں کیا، ہم نے یوں کیا، یا اگر آپ نے کمٹمنٹ پوری نہیں کی، آپ نے جس دن کا وعدہ کیا ہے وہ وعدہ آپ نے پورا نہیں کیا، یا اگر آپ سے کسی قسم کی بھی کوئی غلطی ہوئی ہو جسے آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی غلطی ہوئی ہو، تو بجائے اس کے کہ آپ معذرت کریں، ایک تو آپ پیسے بھی پورے مانگ رہے ہیں اگلے بندے سے کہ ہاں میں نے آپ کی چیز توڑی ہے لیکن آپ مجھے پیسے دے دو۔ میں نے بڑی محنت سے آپ کی چیز توڑی ہے نا، میں نے محنت تو کی، میں نے آپ کی چیز توڑنے میں بڑی محنت کی ہے، لہٰذا آپ مجھے پیسے دو، میں نے آپ کا نقصان جو کیا ہے یہ میں نے بہت بڑا احسان کیا آپ کے اوپر۔ ماں کی آنکھ تسی وڑو کسے تھانچ بغیر تو۔ اور سب سے بڑی بغیرتی کا مظاہرہ جو میں کہہ رہی ہوں کہ جو ٹرینڈ بن چکا ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو آپ غلطی کر رہے ہیں، اوپر سے آپ بکواس کر رہے ہیں، آنکھیں دکھا رہے ہیں، ایک تو چوری اوپر سے سینہ زوری۔ بیٹا لوگوں میں اب صبر ختم ہوتا جا رہا ہے۔ پھر جی نیوز میں آ جاتا ہے جی عورت نے گاڑی سے نکل کے پولیس آفیسر کو 2 چانٹے مارے۔ پولیس آفیسر سے پہلے پوچھو نا کہ بغیرت انسان نے پہلے اس عورت کے ساتھ کون سی بدتمیزی کی ہوگی۔ یونیفارم پہن کے اس نے اپنے آپ کو سمجھا کہ میں تمہارا باپ ہوں، اس نے عورت نے باہر نکل کے دکھایا میں تمہاری ماں ہوں، ٹھیک ہے نا۔ بغیر تو تم لوگوں نے ساری زندگی جو کچھ بھی سیکھا اپنی ماؤں سے سیکھا ہے۔ تم اس دنیا میں آئے ہو ایک عورت کی وجہ سے، وہ عورت اگر نہ چاہتی تمہیں اپنے پیٹ کے اندر ہی مار دیتی، وہ صحیح رہتا ویسے، کیونکہ تم لوگ اس قابل ہی نہیں ہو کہ تم نکلو پیٹ میں سے۔ ایک تو اس نے تمہیں زندگی دی، اوپر سے تمہارے جیسے فٹے منہ لوگوں کو اسی نے سکھایا تمیز صحیح اور غلط میں۔ اور پھر تم میں اتنی بھی اب تم پھر باہر نکل کے باقی 6 لوگوں میں بیٹھ کے حرام پنا کر کے تو پھر تم سمجھتے ہو کہ تم بہت بڑی توپ چیز ہو۔ تمہاری اوقات کیا ہے؟ تم ایک گندگی سے بنے ہوئے ہو اور ایک گندی نالی سے نکلے ہوئے چیز ہو۔ انسان کی یہ اوقات ہے، انسان کو اپنی یہ اوقات بھولنا نہیں چاہیے۔ انسان وہ پیراسائٹ ہے، وہ لیچ ہے جو کہ ایک گندے نالے سے نکلا ہوا ہے اور ایک گندی چیز سے اس کا وجود نکلا ہے، اس کا وجود بنا ہے۔ یہ ہماری اوقات ہے۔ تو پھر کس ایروگنس میں تم لوگ پھر رہے ہو؟ کہڑیاں چاواں چ پھرتے پے ہو؟ ذرا دسو نا سانوں۔ کیڑی تیری ماں نے تینوں آسمان چوں کڈ کے تے تھلے لیا ہے جڑا کہ تو بڑا تو اچھی ہواواں وچ پھرنا پیا ہے؟ تیری اوقات کی ہے؟ لوگوں میں اب اتنی، اگر تم لوگ یہ سمجھتے ہو کہ اب جی یہی ٹرینڈ ہے کہ جی ایک تو ہم اگلے بندے کا نقصان کرے، غلطی بھی ہماری، بکواس بھی ہم کرے ڈیلے کاٹ کے، تو پھر اگلا بندہ جب چانٹے 2 مارے گا پھر تم لوگ غریب کیوں بن جاتے ہو؟ اگر بکواس کرتے وقت تم لوگوں کو یہ یاد آتا ہے کہ تم لوگ برابر کے ہو، تو پھر اس بکواس کے جواب میں چانٹا کھانے کے لیے بھی پھر برابری ہوگا نا۔ برابری تو یہی ہوتی ہے، پھر کیوں غریب بن جاتے ہو؟ پھر آپ کو تمیز اور تہذیب کہاں یاد آ جاتی ہے؟ تمیز اور تہذیب کو اس دیوار کو پھیلانگتے ہوئے آپ لوگوں نے ایک دفعہ نہیں سوچا؟ اس حدود کو پار کرتے ہوئے، ان حدود کو پار کرتے ہوئے کیا ایک سیکنڈ کے لیے آپ کے دماغ میں نہیں آیا کہ جی ہم لمٹس کراس کر رہے ہیں؟
کہ ہم اپنے آپ میں نہیں رہ رہے، تو بیٹا یہ دروازہ آپ لوگوں نے کھولا ہے نا، چانٹا کھانے کا دروازہ آپ لوگوں نے کھولا ہے۔ جب آپ بکواس کریں گے کسی کا نقصان کر کے، یا کوئی غلط حرکت کر کے، یا وعدہ خلافی کر کے، یا اگلے، آپ کو پتہ ہے کہ اسلام میں یہ واضح ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واضح کہا تھا کہ جو وقت کا پابند نہیں ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے، یعنی کہ وہ اب مسلمان نہیں رہا، ٹھیک ہے؟ اور جو وعدہ خلافی کرے وہ مسلمان نہیں رہا۔ یہ دونوں چیزیں پاکستانی دھڑا دھڑ کر رہے ہیں، تو تم کس بیس پہ اپنے آپ کو تم سمجھ رہے ہو کہ جی تم لوگ مسلمان ہو؟ تم تو پہلے ہی اسلام کے دائرے میں سے نکل چکے ہو۔ جب آپ وعدہ خلافی کرتے ہو اور جب آپ وقت کی پابند نہیں رہتے ہو، وقت کی پابندی آبزرو نہیں کرتے ہو، تو آپ آٹومیٹکلی اسلام میں سے ڈسکارڈ ہو جاتے ہو، اسلام میں سے نکالے جاتے ہو۔ یہ جب حدیث نے واضح کر دیے ہیں تو آپ پھر وہی بات ہے، کیڑیاں چاواں چ رہندے پے ہو تسی، کس فینٹسی میں رہ رہے ہو تم لوگ کہ جی ہم تو جنتی ہیں اور اللہ معاف نہیں کرتا بھائی۔ اللہ نے بڑی چیزیں واضح کی ہیں کہ یہ چیزیں میں معاف نہیں کر سکتا۔ اس میں سے شرک ایک ہے، دوسرا یہ ہے کہ کسی کو نقصان پہنچانا، کسی کو تکلیف پہنچانا، کسی کو کسی قسم کی بھی انکنوینئنس دینا، اور پاکستانی تو مسلسل دوسروں کو انکنوینئنس دے رہے ہوتے ہیں، مسلسل ایک دوسرے کو تکلیف دے رہے ہوتے ہیں، مسلسل ایک دوسرے کا راستہ کاٹ رہے ہوتے ہیں، مسلسل ایک دوسرے کا نقصان کر رہے ہوتے ہیں۔ مجھے بتاؤ یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ آپ کو اللہ معاف کرے گا؟ جب آپ مسلسل کسی اور کو تکلیف دے رہے ہو تو جتنی دیر تک وہ بندہ آپ کو معاف نہیں کرے گا، اللہ آپ کو معاف نہیں کرے گا، اور پھر اسی بندے کے ساتھ الجھ رہے ہو، مطلب ڈبل گناہ، یہ ڈبل گناہ کما رہے ہو۔ ایک گناہ تو آپ نے کما لیا ہے نا اس بندے کو تکلیف دے کے، دوسرا گناہ بکواس کر کے۔ چوری اور سینہ زوری ڈبل گناہ ہے، چوری ایک گناہ ہے، چوری کے بعد سینہ زوری ڈبل گناہ ہے۔ جب الٹا چور کٹوال کو ڈانٹے تو وہ ڈبل گنی جاتی ہے، اس کی سزا بھی ڈبل ہوگی۔ آپ لوگ نا اپنی عقل کو ہاتھ ماریں۔ آپ لوگوں نے یہ سوچا ہوا ہے کہ کیونکہ اب تو ہماری حکومت بھی ہماری جیسی ہی آ گئی ہے، لہٰذا جی ہوں کھلے ڈلے ہو کے تے بغیرتیاں کرو، کھلے ڈلے ہو کے لوکاں دے نال بکواسیاں مارو، کھلے ڈلے ہو کے اپنے جو ہے نا اپنے نقصان کری جاؤ لوکاں دے اگوں بکواس کری جاؤ، لیکن پھر اگوں سانو کوئی کچھ نہ کہے۔ بیٹا جی اگر آپ آگے سے کسی کے ساتھ کچھ کرتے ہیں تو پھر اس کے لیے تیار ہو کہ وہ بھی آپ کے ساتھ کچھ کرے گا۔ Every action has an equal and opposite reaction. ٹھیک ہے نا؟ This is not just the law of physics. This is the law itself, the law of nature. This is the divine law as well. ٹھیک ہے نا؟ This is the karmic law. For every action there is an equal and opposite reaction. جب آپ ایک غلط حرکت کرتے ہیں اور پھر بجائے اس کے کہ آپ معذرت کریں آپ اگلے بندے کے ساتھ بکواس کرنا شروع ہو جاتے ہیں، تو پھر آپ نے اس بندے کو اب وہ فل اجازت اب اس بندے کو مل چکی ہے کہ وہ اب آگے آپ کو دو چانٹے مارے۔ یہ آپ کی کم ظرفی ہے جس کا آپ مظاہرہ کر رہے ہیں، یہ آپ کی جو ہے نا کہ آپ کتنے گھٹیا انسان ہیں، یہ آپ اس کا مظاہرہ کر رہے ہیں بکواسیاں مار کے غلط حرکت کرنے کے بعد، اور یہ اب اس کا حق ہو جاتا ہے کہ وہ آپ کو اس کا منہ توڑ جواب دے۔ پاکستان کا فیوچر ایویں نہیں خراب ہوا، پاکستان کا فیوچر آپ لوگوں کی وجہ سے ہی ختم ہو چکا ہے، کیونکہ یہ جو گندی عادتیں ہیں، جو آپ لوگوں کے گندے کیریکٹر ٹریٹس ہیں، جو آپ لوگوں کی ایک گندگی ہے خون کے اندر، جب وہ ابھر کے بار بار آ رہی ہے، بجائے اس کے کہ ہم بیٹھ کے ان چیزوں کو صحیح طریقے سے ایڈریس کریں، لیکن ہم نے اس کو اب ہمارا تہذیب ہے۔ پاکستانی جو ہے نا پوری دنیا میں اب اسی طرح پہچانا جاتا ہے، پاکستانیوں کی تہذیب یہ ہے کہ ایک تو کام غلط کرو، اوپر سے بکواس کرو، آنکھیں دکھاؤ، اور پھر پیسے بھی مانگو بغیرتوں کی طرح۔
پھر جب دل کیا غریب بن جاؤ، تو جب دل کیا امیر بن جاؤ، جب دل کیا برابر ہو جاؤ، جب دل کیا اپنے سٹیٹس کا سہارا لو. ایسا نہیں ہوتا. اس ملک میں نے 1000 دفعہ یہ بات کی ہے، میں نے جب بھی اس بات کو چھیڑا ہے میں نے ہمیشہ یہ کہا ہے، اس ملک میں 2 پریویلیج کلاسز رہتے ہیں، ایک امیر اور ایک غریب. پسنے کو مڈل کلاس ہے. جب انفلیشن ہوتی ہے تب بھی پسنے کو مڈل کلاس ہے. انفلیشن کا سب سے زیادہ فائدہ کس کو ہوتا ہے؟ امیر کو اور غریب کو. سب سے پہلے کس کی تنخواہ بڑھتی ہے انفلیشن میں؟ ڈرائیور کی. پھر کس کی بڑھتی ہے؟ کام والی کی. جو ڈرائیور کی تنخواہ دے رہا ہے اور جو کام والی کو تنخواہ دے رہا ہے، کیا اس کی اپنی تنخواہ بڑھی ہے؟ تو کس منہ سے آپ لوگ جو ہے نا غریب غریب کرتے ہو اور امیر امیر کرتے ہو، اور کس منہ سے؟ جب اس ملک میں جب ایک گاڑی والے کو ایک رکشہ والا آ کے ٹھوکتا ہے، پوری دنیا جمع ہو جاتی ہے اور پھر کہتے ہیں یہ تو غریب ہے بیچارہ، یہ رکشہ والا غریب ہے بیچارہ، چلو چھڈو پرا جی، چھڈو پرا جی، چھڈو پرا. یہ اسلام میں اس کی کہیں نہیں اجازت ہے کہ غریب بندہ جو ہے وہ اگلے بندہ کا نقصان کرے اور پھر غربت کا سہارا لے کے وہ وہاں سے فرار ہو جائے، یا امیر بندہ جو ہے وہ کسی کا نقصان کرے اور اپنی عمارت کو دکھا کے فرار ہو جائے. The law is equal for all. It is supposed to be equal for all. One law for all. ایسا نہیں ہے. اسلامک لا بھی one law for all ہے. You have to have a genuine reason. آپ کے پاس ایک genuine reason ہونی چاہیے جس سے آپ اس چیز سے اپنے آپ کو نکال سکے بغیر اکاؤنٹیبلٹی کے. یہ نہیں ہے، یہ کوئی ٹھپا نہیں لگا ہوا کہ جی کیونکہ یہ رکشہ چلاتا ہے اس لیے یہ گاڑیوں کو ٹھوکتا ہوا جائے اور بچتا ہوا جائے اور اس کو کوئی کچھ نہ کہے. اور یہ کہیں نہیں لکھا ہوا کہ کیونکہ ایک امیر بندہ جو ہے وہ فل پروٹوکول کے ساتھ پوری سڑک کو بلاک کر کے اپنی ماں کو رونے جا رہا ہے اور پورا شہر بند ہو گیا ہے، یا ایک امیر بندہ جو ہے وہ کسی کو ٹھوک کے جائے اور وہ اپنی جو ہے نا اپنے کنیکشنز استعمال کر کے وہاں سے نکل جائے. یہ دونوں طبقے جو ہے نا پاکستان کے، یہ دونوں طبقے ہمیشہ پریویلیج اٹھا لیتے ہیں ہر چیز میں. پستا ہے تو مڈل کلاس پستا ہے. اس لیے پاکستان کا فیوچر نہیں ہے. ہر اس ملک کا فیوچر نہیں ہے جہاں سے مڈل کلاس ختم ہو جاتی ہے. جب بھی آپ نے کسی ملک کو ختم کرنا ہو، اس کی بیک بون، اس کی ریڑھ کی ہڈی جو ہے وہ مڈل کلاس ہوتی ہے. جب بھی آپ نے کسی ملک کو کلیپس کرنا ہو، اس کو ڈسٹروائے کرنا ہو، آپ اس کی ریڑھ کی ہڈی کو ڈسٹروائے کریں، آپ مڈل کلاس کو نکالیں. مڈل کلاس جس ملک میں نہیں ہوگا وہ ملک کبھی آگے نہیں بڑھ سکتا. وہ ملک ہمیشہ ختم ہوگا، وہ ملک ہمیشہ تباہ ہوگا. اور سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ جب آپ کو پتہ ہے کہ آپ لوگ غلط ہیں لیکن آپ کچھ نہیں کر رہے ہوتے. مری ہوئی قوم اسی کو کہتے ہیں جس کا ضمیر مرا ہوا ہے. اس قوم کا ضمیر مر چکا ہے. بلکہ میں تو جب سے اس قوم میں آئی ہوں، اس ملک میں یہی دیکھ رہی ہوں، 30 سال تو مجھے دیکھتے ہوئے ہے کہ یہ قوم مری ہوئی قوم ہے، اس کا ضمیر مرا ہوا ہے. ہر سال پہلے سال سے برا ہی گزرا ہے، ہر سال پہلے سال سے زیادہ بھیانک گزرا ہے. یہاں کے لوگ ہر سال پچھلے سال سے زیادہ گھٹیا، زیادہ کم ظرف، زیادہ بغیرت، زیادہ بے حیا، زیادہ بے شرم اور زیادہ بدتمیز اور بد تہذیب اور بد لحاظ ہوتے جا رہے ہیں. اور ان کو فخر ہے. مزے کی بات یہ ہے ہمارے ملک کے لوگ وہ لوگ ہیں جو کسی کو تکلیف دے کے ان کو فخر محسوس ہوتا ہے، پھر وہ کہتے ہیں اللہ چلا رہا ہے. یہ بھی میں نے بات بڑی دفعہ واضح کیا ہے، اس ملک کو اللہ نہیں چلا رہا ہے، اس ملک کو شیطان چلا رہا ہے. کیونکہ یہ سارے جو ادھر بیٹھے ہوئے نا یہ شیطان کی اولاد ہے. اس میں اللہ کا بندہ ایک بھی نہیں ہے اس ملک میں. میں یہ بھی بتا سکتی ہوں بڑے آرام سے، اللہ کا بندہ ایک بھی نہیں ہے اس ملک میں. یہ سارے شیطان کی اولاد ہے. اس لیے اس ملک کو چلانے والا ہی شیطان ہے. اللہ اس ملک کو بالکل بھی نہیں چلا رہا. جس ملک میں ایک بندہ اپنا ہی کام کرنے کے لیے آپ سے رشوت مانگ رہا ہو، اپنا کام کرنے کے لیے جو اس کا کام ہے، جس کے لیے اس کو تنخواہ ملتی ہے، وہ بھی آپ ہی کے ٹیکس سے اس کی تنخواہ جا رہی ہوتی ہے، وہ آپ سے مزید پیسے مانگ رہا ہے
رشوت کے نام پہ، ورنہ وہ آپ کا کام بگاڑے گا۔ جس ملک میں ایک درزی تک جو ہے اور اس کا کاریگر جو ہے اس میں اتنی تمیز نہیں ہے کہ وہ آپ کے کپڑے آپ کو ٹائم سے دے، اور پھر آگے سے آپ ان کی بکواس سنیں کہ جس طرح آپ ان کے پیسے لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، حالانکہ وہ آپ کے پیسے لے کے بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کے کپڑے بھی لے کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ جس ملک میں ایک الیکٹریشین جو ہے وہ آپ کی غلط تاریں جوڑ کے گھر کو آگ لگا کے جاتا ہے اور پھر آگے سے بکواس کرے گا اور پھر بغیرتوں کی طرح پیسے بھی پھر مانگے گا۔ جس ملک کے لوگ اتنے واہیات ہو چکے ہیں کہ ان کو فرق ہی نہیں پڑتا کہ وہ کس کا نقصان کر رہے کس کا نہیں کر رہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جی ویکھی جائے گی، جی ویکھی جائے گی۔ یہ وہ قوم ہے جس کو اللہ پہ ایمان نہیں ہے۔ یہ بھی میں بات کتنی دفعہ کر چکی ہوں، یہ وہ قوم ہے جس کو اللہ پہ ایمان نہیں ہے، کیونکہ اگر واقعی میں اللہ پہ ایمان ہوتا تو یہ بغیرتی یہ کبھی بھی نہ ہوتی۔ یہ جو نمائش ہو رہی ہے نا بغیرتی کی اس ملک میں، یہ نمائش نہ ہو رہی ہوتی۔ مطلب کہ اور مزے کی بات یہ ہے کہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ جو بندہ سب سے زیادہ آ کے آپ کو باقاعدہ زبردستی کہتا ہے کہ بھائی نہیں مجھ سے ہی کام کرواؤ، نہیں مجھ سے ہی کام کرواؤ، میں یہ، اور وہی بندہ ہمیشہ آپ کا کام خراب کرتا ہے، اور پھر وہی بندہ سب سے زیادہ بکواس بھی آپ کے سامنے کرتا ہے۔ میرا یہ اصول ہے زندگی کا کہ جو بندہ سب سے زیادہ آپ کے آگے پیچھے گھوم رہا ہو کہ نہیں مجھے کام دو، اس کو کبھی بھی کام نہ دو۔ جو بندہ اپنا منہ میاں مٹھو کرتا ہے کہ میں دنیا کا بہترین کام والا ہوں اور میرا جیسا کام کوئی نہیں کرتا اور میں بڑا یوں ہوں اور میں بڑا یوں ہوں، اس کو کبھی بھی کام نہیں دینا چاہیے۔ جو کام کرنے والا ہوتا ہے نا وہ بکواس نہیں کرتا، وہ چپ کر کے اپنا کام کرتا ہے، اور جو سب سے زیادہ بولتا ہے اس کو کام نہیں آتا۔ برائے مہربانی اس سے دور رہا کرے، اس کو کام نہ دیا کریں۔ اور یہ بھی ایک سب سے بڑی مصیبت ہے اس ملک میں کہ ہمیں اپنے اماں ابا کی شکلیں دیکھنی پڑتی ہے ہر چیز میں، جس کی وجہ سے ہم سب سے زیادہ نقصان اٹھاتے ہیں۔ ہم نقصان اٹھاتے ہی اپنے والدین کی وجہ سے کہ جی ان کو اپنی منہ کی پڑی ہوئی ہوتی ہے۔ بندہ پوچھے ویسے کون سی عزت ادھر رکھی ہوئی ہے اس ملک میں کسی کی بھی، جو ایسی باتوں میں سب کو اپنی عزتیں یاد آ جاتی ہے کہ نہیں اور فلانے نہ کچھ کہنا، نہیں ٹمکانے نہیں ایدے نال انج نہ بولنا، نہیں یہ ماں بہن اگلا بندے کے کر کے اس کو پاسے لاؤ، کیونکہ ادروائز تو اس نے آپ کی کر دینی ہے۔ اس ملک کے یہ حالات ہیں۔ میں نے اس ملک میں یہ دیکھا ہے کہ اس ملک کے لوگوں کو عزت راس ہی نہیں آتی، یہ ایک فیکٹ ہے، 100% نو ایکسیپشن، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، اس میں کوئی اس چیز کے بارے میں کوئی سوال تک نہیں اٹھا سکتا۔ یہ ایک 100% ایک فیکٹ ہے، وداؤٹ ایکسیپشنز۔ جب بھی آپ کسی کے ساتھ عزت سے بات کرو گے وہ بندہ ہمیشہ اپنی لائن کراس کرے گا، ہمیشہ اپنی حدود پار کر کے آپ کے ساتھ بکواس کرے گا۔ اور یہاں پر تو اور خیر اس حکومت نے تو ماشاءاللہ سے تو اب آفیشیل کر دیا ہے نا کہ بھئی عورتوں کے ساتھ تو بدتمیزیاں کرو۔ یہ تو اب اسٹیٹس سمبل بن گیا ہے کہ جو ہے نا بس آپ نے بدتمیزی کرنی ہے اور بعد میں نا اپنے غربت کا کارڈ نکالنا ہے، بعد میں فوراً آپ نے غربت کا کارڈ نکالنا ہے کہ جی میں تو بڑا غریب ہوں، جی میں تو وہ پھر بیچارے بن جاؤ، ٹھیک ہے؟ یا اپنی پھر امیری کا کارڈ نکالو کہ جی مجھے تو کوئی چھیڑ نہیں سکتا، میں تو فلانے آرمی کا بھتیجا ہوں، تو میں تو فلانے پولیٹیشین کا بیٹا ہوں، میں فلانے جج کا جو ہے نا میں اس کی جو رکھیل ہے میں اس کا بیٹا ہوں۔ بس یہی چلتا رہے گا اس ملک میں، ٹھیک ہے؟ کوئی اپنا کوئی بھی حساب کتاب نہیں ہے، کوئی اپنا حساب دینے والا نہیں ہے، کوئی حساب مانگنے والا نہیں ہے۔ جو حساب مانگتا ہے اس کو اگلا بندہ کہتا ہے کہ چلو جی اینو تے کھڈے لائن لاؤ۔ ہمارے لوگ ذہنی طور پر بیمار ہیں۔ اس ملک میں محنتی حلال کمانے والے ایماندار اللہ والے لوگ نہیں رہ سکتے۔
یا تو وہ خود ہی پاگل ہو کے ان سب کو آگ لگا دیں گے، جو کہ ہوگا، یہ بہت جلد ہوگا، آپ دیکھ لینا۔ یہ ملک جو ہے نا، اس ملک کو آگ لگے گی، اور اس ملک کو یہی لوگ آگ لگائیں گے جو کہ اب ان کا جو ہے نا صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے، کیونکہ اس ملک کا اب کوئی فیوچر نہیں ہے، کیونکہ اس ملک کے لوگوں نے خود اپنے ہاتھوں سے اس ملک کا فیوچر ختم کیا ہے۔ اس ملک کے لوگ بے حس ہے، بے غیرت ہے۔ میں دوبارہ بتاتی، کون سی ایسی خصلت ہے جو اس ملک کے لوگوں میں نہیں ہے؟ پرانی قومیں جتنی بھی تباہ ہوئی ہیں نا، وہ ساری قومیں صرف ایک گناہ کی وجہ سے تباہ ہوئی ہے۔ وہ سارے قوم میں ایک خصلت پائی جاتی تھی جس کی وجہ سے وہ تباہ ہوئی ہے، لیکن ہمارے ملک میں ان ساری قوموں کی خصلتیں پائی جاتی ہیں۔ کوئی ایک ایسی خصلت نہیں ہے جو ہمارے ملک میں نہیں ہے۔ اس لیے ہمارے ملک نے ہر صورت تباہ ہونا ہے، کیونکہ ہمارے اپنے لوگ اس ملک کو اپنے ہاتھوں سے تباہ کر رہے ہیں۔ جب آپ لوگوں میں تمیز ہی نہیں رہی، بات کرنے کی تمیز نہیں ہے، جب آپ لوگوں میں صحیح اور غلط کا فرق نہیں رہا، حلال اور حرام کا فرق نہیں رہا، تو کون سے قوم ہیں آپ؟ یہ کون سی ایسی قومیں نہیں ہوتی، ایسی قومیں ختم ہو چکی ہوتی ہیں۔ یہ ایک ختم شدہ قوم ہے جو کہ اٹس لٹرلی موونگ آن اٹس لاسٹ لیگس۔ اس کی قبر پہ ایک ٹانگ ہے اس ملک کی، اور اس ملک کو اب ختم ہی ہونا ہے، کیونکہ اس ملک کا زوال جو ہے کافی دیر سے چل رہا ہے۔ 50 سال سے زیادہ ہو چکے ہیں اس ملک کو زوال میں ہی اپنے آپ کو دھکیلتے ہوئے۔ اٹ ہیز گون ٹو دا ڈاگز آلریڈی، ٹھیک ہے؟ اور اس ملک میں چیپنا بہت ہو چکا ہے، اس حد تک ہو چکا ہے کہ یہ ملک اپنے ہی ہاتھوں سے اپنا ہی گلا گھونٹ رہی ہے، اور لوگوں کو پتہ ہے۔ لیکن پھر وہی بات ہے، کیونکہ لوگ کیئر نہیں کرتے، کیونکہ لوگوں میں ایمان نہیں ہے۔ بات اصل میں ہی ہے، جب دل کیا اسلام کا کارڈ نکال دیا، جب دل کیا غریب کا کارڈ نکال دیا، جب دل کیا امیر کا کارڈ نکال دیا، جب دل کیا کوئی بھی کارڈ نکال دیا کبھی، لیکن پلے کچھ نہیں، پلے کرتوت کچھ نہیں، کھیت سوا، ٹھیک ہے؟ حرام زدگی عام ہے اس ملک میں، فحاشی عام ہے اس ملک میں، حرام خوری عام ہے اس ملک میں، بغیرتی عام ہے اس ملک میں، بے حیائی عام ہے اس ملک میں۔ ہر دوسرا بندہ ایسا ہے، کوئی ایک بندہ ایسا نہیں ہے جو کہ آپ کہہ سکے کہ ہاں نہیں یہ ایسا نہیں ہے۔ اور پھر وہی بات ہے کہ بڑی فخر کے ساتھ ہماری قوم جو ہے نا بغیرتیوں میں الجھی ہوئی ہے۔ تو ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ اس قوم کو اللہ ہدایت دے، کیونکہ اللہ بھی اس قوم سے جو ہے نا اپنا ہاتھ صاف کر چکا ہے، وہ صاف نظر آتا ہے۔ جب اللہ کا ہاتھ ایک قوم سے نکل چکا ہوتا ہے نا، وہ پتہ چل جاتا ہے۔ تو آپ لوگ رہیں اپنے اسی گٹر میں، جو آپ لوگوں نے خود گٹر بنایا ہے اسے، ٹھیک ہے؟ اور آپ لوگوں کی وجہ سے جو تھوڑے بہت اللہ والے ہیں اس ملک میں، وہی آپ کو بددعائیں دے دے کے آپ کے اس ملک کو مزید ختم کر دیں گے۔ کچھ بددعائیں دیں گے، کچھ ایک ٹائم پہ آ کے خود ہی اس ملک کو آگ لگا لیں گے، تاکہ وچ سیاپا ہی مکے، ٹھیک ہے؟ یہ اوقات ہے پاکستانیوں کا اس وقت بھی نہیں، پچھلے 30-50 سالوں سے، اور یہ بڑھتا جا رہا ہے، بجائے اس کے کہ وہ لوگ بیٹھ کے یہ سوچیں کہ یار ہمیں کتنی کوتاہیاں ہیں اور ہم کر کیا رہے ہیں اپنی زندگی کے ساتھ، ہم کر کیا رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ۔ نہیں، لوگ لگے ہوئے ہیں، اسی طرح لگے رہیں پھر اپنی آخرت تک، میں تو یہی کہہ سکتی ہوں، کیونکہ سوچ وچار تو لوگوں میں ہے نہیں، نہ انہوں نے کرنی ہے۔ تو آپ کو اللہ کرے، جزاک اللہ جب ہم کہتے ہیں نا، آپ کو پتہ ہے جزاک اللہ کا اصل مطلب کیا ہے؟ کہ اللہ تینوں اپنی تو پائے۔ اصل مطلب جزاک اللہ کا یہی ہے کہ اللہ تمہیں وہ دے جو تم ڈیزرو کرتے ہو، تم نے جو کچھ بھی کیا ہو زندگی میں تمہارے آگے آئے۔ اینڈ دس از می سائننگ آؤٹ۔ خدا حافظ۔